آیات 30 سورہ دخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا جو غلامی کی زندگی ہے، چاہے وہ ذہنی غلامی ہو، چاہے وہ جسمانی غلامی، چاہے وہ معاشی غلامی ہے، چاہے وہ معاشرتی غلامی، چاہے وہ سیاسی غلامی، چاہے وہ دینی غلامی ہے، یہ انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے، قوموں کو بھی ذلیل کر رکھ دیتے. اس طرح کہ ہمارے ملک میں ہماری معیشت وہ انڈر پریشر ہے، وہ IMF کے نیچے ماتحت ہے، وہ ورلڈ بینک کے ماتحت ہے، بڑے بڑے ساہوکاروں کے ماتحت ہے. وہ آپ دیکھیں پھر ہماری معیشت کس قدر کمزور، کس قدر ضعیف، اور پھر اس کے حوالے سے لوگوں کی ہماری سیاست کو دیکھ، ہماری سیاست انڈر پریشر ہے، دوسروں کے ماتحت ہے، بڑی بڑی قوتوں کی، پھر کیا حال ہے. اسی طرح دینی حوالے سے دیکھ، ایک طبقہ ہم پر مسلط ہے، دین کا بڑا ٹھیکیدار بنا ہوا کہ بس ہم ہی دین کو جانتے، ہماری تشریحات، ہماری تعبیرات، بھلے وہ صحیح یا غلط آپ کو ماننا پڑے گا، بلکہ جنت کی چابی بھی ہمارے ساتھ ہے، اور جنت کا جو سند ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور لوگ اس کے پیچھے جاتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر بڑوں کو دیکھے جو ہم پر مسلط ہے، جنہوں نے ہمیں ہر حوالے سے غلام بنایا، اپنا خوف، اپنی محبت، اپنا علم، اپنی بزرگی، اپنی دہشت، اپنی وحشت، ہر چیز کو ہمارے ذہن میں بٹھایا. پھر ہماری کیا حالت 21ویں صدی میں، جبکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، کوئی بادشاہی بھی اس میں نہیں ہے، کوئی آمیریت بھی فی الحال نہیں ہے کوئی، تو ہماری کیا حالت. تو آپ ذرا مجھے بتائیں ان کی کیا حالت ہے. جب وہ فرعون کے جو ہے نا غلام تھے، پھر وہ کتنے کمزور تھے. تو فرعون نے جو ہے نا ان کو عذاب مہین میں گرفتار کیا، عذاب مہین یعنی ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا. اللہ پاک نے چاہا کہ اس ذلت سے ان انسانوں کو نکالے، اور یہ اللہ چاہتا کہ اس کے بندے بندوں کی غلامی سے نکلے، اس کے بندے مخلوق کی غلامی سے نکلے اور وہ آزادی کی طرف آ جائے. یہی شریعت کا مقصد، ایک شریعت کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کو آزادی ملے، پھر اپنی آزادی سے، اختیار سے وہ جو چاہے کر لے، تاکہ ان سے پھر حساب بھی ہو، کتاب بھی ہو. اب ایک غلام سے کیا حساب کرے، کیا کتاب کرے، اس کے پاس ہے کیا واقع اختیار. جب وہ آزاد ہوگا تو سب پوچھیں گے. یہ بالکل شریعت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد وہ یہی ہے کہ قوموں کو، ہر آدمی کو، ہر ایک کو آزادی ملے. اگر وہ آزاد نہیں تو وہ ذلیل، یاد رکھیں، جب تک وہ آزاد نہیں وہ ذلیل. وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر وہ غلام ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے وہ غلام ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے وہ غلام ہے، وہ باقی بھی دینی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے وہ غلام ہے. اب غلام کی کیا نماز ہے، غلام کا کیا روزہ، اس کے ذہن پر دوسرا مسلط ہے، اس کے سوچ پر دوسرا مسلط ہے، اور وہ بیچارہ ریموٹ ہے، اس کا جو بٹن ہے دوسرے کے ہاتھ میں، اس کی کیا حیثیت ہے، تو ذلیل ہے پھر. مگر اس نقطے کو ہم نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں ہم کو ضلالت گوارا ہے پر ہماری نماز خراب نہیں ہو جائے، ہماری نماز خراب نہیں ہو جائے. تو تمہاری نماز تو نماز نہیں ہے. جب بنی اسرائیل غلام تھا کس کا؟ فرعون کا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو انہوں نے کیا بنایا تھا؟ جی ذلیل. اور یہ ایک عذاب تھا، مگر ہم غلامی کو عذاب نہیں سمجھتے، بلکہ ہم غلامی پر فخر کرتے، ہمیں غلامی پر فخر ہے. تو اللہ پاک نے ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو عذاب مہین یعنی غلامی سے نکالا. من فرعون، فرعون کی غلامی سے، فرعون کی اس عذاب سے. تو ہمیں کیوں نہیں نکالتا؟ آج کے جو فرائض ہیں، آج کے جو فرعون ہم پر مسلط ہے، آج کا جو فرعون، آج کے جو فرائض ہے،
جنہوں نے ہم کو غلام بنایا آج کے حوالے سے، 21ویں کے حوالے سے. ہماری معیشت ان کے ہاتھ میں، واک اختیار ان کے ہاتھ میں، ہماری سیاست ان کے ہاتھ میں، معاشرت پر ریاست جو آج مطلب ایک باپ کی طرح ان پر ان کا قبضہ، حکومت جو ماں کی طرح ہے ان پر ان کا قبضہ، ادارے جو ایک قوم کو، ایک عوام کو مطلب تعاون دے، آگے بڑھتے، وہ ان کے ہاتھ میں ہر حوالے سے. مگر میں نے کہا یہ علماء کا بیانیہ ہونا چاہیے. علماء کرام کا بیانیہ کیا ہونی چاہیے؟ قوم کو آزاد کرو. کس سے؟ فرعون سے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون جو ہے وہ سرکش ہے. انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا. مصر میں بہت بڑے بڑے سرکش تھے، مگر سب کا سربراہ کون تھا؟ فرعون تھا. جب فرعون سرکش تھا، اس کا دیکھا دیکھ دوسرے بھی بن گئے، اور سرکشوں کا ایک گروہ بن گیا، ایک طبقہ بن گیا ہمارے ملک میں. قارون بھی اس کے ساتھ مل گیا جو سرمایہ داروں کا نمائندہ تھا. حامان تو پہلے اس کا دم چھلا بنا ہوا تھا. سامری بھی اس کا دوست بن گیا. یہ سارے سرکش انہوں نے ایک اتحاد کیا، ایک طبقہ بن گیا، اور اس سب کا بڑا کون تھا؟ وہ فرعون. فرعون کا سپورٹ ان کے ساتھ ہے، جس طرح آج فرعون جو ہے وہ سرکشوں کو سپورٹ کر رہا ہے. اور پھر سارے سرکش مل کر وہ قوم کو غلام بنا دیں. کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہو. جدھر داؤ چلے گی، مذہب کا داؤ چلا، مذہبی حوالے سے آپ کو غلام بنائیں گے. قوم کے حوالے سے چلا تو قومی حوالے سے آپ کو غلام بنائیں گے. معاشی حوالے سے تو معاشی حوالے سے آپ کو غلام بنائیں گے. سیاسی حوالے سے تو سیاسی حوالے سے آپ کو غلام بنائیں گے. سماجی حوالے سے سماجی حوالے سے آپ کو غلام بنائیں گے. سارے سرکش مل کر فرعون کی ماتحتی میں قوموں کو غلام بناتے، پھر ان کو ذلیل کرتے، پھر ان کو خوار کرتے، پھر ایک ایک نوالے کو ان کو محتاج بناتے، پھر اپنے دین سے اس کو جو ہے نا دور کر دیتے. بیانیہ یہی ہونا چاہیے. یہی شریعت کا مقصد ہے کہ آج کا جو فرعون ہے، جس نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے اس غلب کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اس غلامی سے ان کو نکال دیں. پہلے تو دیکھو کہ آج کا فرعون کون ہے، پہچان کرواؤ لوگوں کا، تاکہ لوگ آج کی فرعون کو جانیں کہ آج کا فرعون کون ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے جس کے ظلم سے. آج کا قارون کون ہے، آج کا حامان کون ہے، آج کا سامری کون ہے، آج کا آزر کون ہے، آج کا نمرود کون ہے، آج کا ابو جہل کون ہے. پھر مزہ کرے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو عذاب مہین میں مبتلا کرتے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وجہ سے اس دین کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دی. کاش کہ ہم بھی نجات پائے. مگر موسیٰ علیہ السلام کے وارث کچھ اور چیزوں میں لگے. جو موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں نا، وہ اصل میں استنجا سکھانے میں لگے. ابھی تک استنجا کے مسئلے انہوں نے حل نہیں کیے. اس میں کافی نکتے ہیں. ابھی تک تو ہم غسل کو نہیں سیکھ پائے. 60 سال عمر ہو، ابھی تک غسل نہیں سیکھ پائے کہ باتھ روم میں جائیں گے کس طرح غسل کریں گے. ابھی تو اس میں لگے کہ یار آپ کا جو کپڑے ہے وہ اسلامی نہیں ہے، جو آپ نے کپڑے پہنے یہ غیر شرعی ہے، آپ کے بال غیر شرعی ہے. تو ان چیزوں کی طرف کون دھیان کرے گا؟ اس غلامی سے کون ان کو نکالے گا؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے وارث، پیغمبروں کے وارث ہمیں نکالیں گے. بلکہ آج تو وارث خود اس کے ساتھ ملا ہوا، ایک جگہ بیٹھا ہوا اس کے ساتھ. آپ دیکھیں آج جو موسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے آپ کو وارث کہتے ہیں، علماء کرام کن کے ساتھ بیٹھے؟ عامریت کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے، ظالموں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے، قارون کے ساتھ وہ دوست ہے، حامان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے. عوام کے ساتھ تو کوئی نہیں. پہلے تو اتنا تو اچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ کمزور کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے ساتھ.
مگر آج جو وارث ہے نا وہ بلال کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، وہ ابو لہب کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ابو لہب کے ساتھ کھڑا ہے، بلکہ وہ فرعون کی جو ظلم استبداد ہے اس کو چھپاتا ہے، کہتا ہے فرعون نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے، یہ تو اللہ تم پر کر رہا ہے، فرعون نے تو تم کو غلام نہیں بنا، یہ تو اللہ نے بنایا ہے، یہ تو کہتا ہے فرعون کی وجہ سے نہیں ہے، قارون کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی وجہ، اللہ نے ایسا کی، تمہاری قسمت اللہ نے بنایا۔ ہم کہتے ہیں یار ہمارا ساتھ جو ملک کا چینی ہے اس کو قارون چوری کرتا ہے، اس کو ذخیرہ کرتا ہے، پھر 1 کا 10 بیچتا ہے، بولتے ہیں نہیں جی اس میں قارون کا کوئی قصور نہیں، اس میں تمہارا قصور ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا آٹا وہ قارون اٹھاتا ہے، سٹور کرتا ہے، پھر 1 کا 10 پر بیچتا ہے، کہتے ہیں قصور تمہارا، اس کا قصور نہیں، تمہاری قسمت نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو اچھی بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام غلاموں کے ساتھ کھڑا تھا، کمزور کے ساتھ کھڑا تھا، کمزور کو سپورٹ کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے ساتھ بالکل نہیں تھا کھڑا، وہ عمار کے ساتھ کھڑا تھا، یاسر کے ساتھ کھڑا تھا، بلال کے ساتھ کھڑا تھا، کمزوروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ مگر مصیبت تو یہ کہ آج پیغمبر کا وارث جو ہے وہ بلال کے ساتھ نہیں ہے کھڑا، وہ کمزور کے ساتھ نہیں ہے کھڑا، اس کا وزن فرعون کے پلڑے میں، یہ مصیبت ہے۔ اور اگر اس کو بولنے کے لیے، وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ کہتے نہیں جی یار اگر تم آج اگر یہ تمہارے 4 لاکھ مساجد، یہ تمہارے ہزاروں مدارس، یہ تمہارے بڑے بڑے اجتماع اگر یہ ان کمزوروں کے ساتھ ہوتے، ان کمزوروں کے ساتھ، تو آپ کا کیا خیال ہے ہمارے ملک میں آج شرونیت ہوتا، قارونیت ہوتا، سامریت ہوتا، حمانیت ہوتا، آذریت ہوتا؟ آج ہم کب کے آزاد ہو چکے ہوتے، اور ہم کو اللہ پاک نجات دیتا تھا ان کے ظلم سے، ان کے استبداد سے۔ اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے، یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے۔ بے شک وہ سرکش اور حد سے نکل جانے والے سے۔ کیا ہمارے بڑے سرکش نہیں ہیں؟ ہم کو قانون کا درس دیتے، ہمارے لیے ہر چوک پر ایک تھانے دار بٹھائے ہوا ہے کہ قانون کو مت توڑو، اور خود بلڈوز کرتے ہیں قانون کو، آئین کو بھی نہیں مانتے، بلکہ ہم آئین کو بھی نہیں مانتے، ہم آئین سے بھی بال آتا رہے۔ اچھا، اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان سے بھی یہ اپنے قصے کہانیوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی قصے کہانی ہے وہ قرآن سے بھی سپرد ہے۔ اللہ کی پناہ، یعنی ہمارا جو قصہ ہے وہ قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے، ہم نے جو قصہ گھڑی ہوئی وہ قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا بحث کریں جو آئین کو نہیں مانتے، جو قانون کو نہیں مانتے، جو اللہ کا کلام ہے اس پر بھی وہ کہتے ہیں میں بالا ہوں، میں اس سے برتر ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی سے نکالا، ان کو آزاد کیا، تو وہ عالم پر فضیلت پا گئے، چاہ گئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو چنا علی علم۔ ایسی نہیں بات ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو چنا، علی علم۔ ہم تو اپنے بڑوں کو ہی چنتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کو یوں ہی چنتے ہیں، ہم پارٹیوں کو یوں ہی جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پیچھے یوں ہی جاتے ہیں، علی علم۔ یعنی علمی حوالے سے اللہ نے بنی اسرائیل کو یوں ہی نہیں چنا، ان کو یوں ہی آزاد نہیں کیا۔ ضرور بنی اسرائیل میں کچھ تھا، کچھ ان میں اچائی تھی، ہم بھلے بنی اسرائیل کو لعنت ملامت کریں، اسرائیل کو بھلے جو ہے نا لعنت ملامت کریں، یہودیوں کو بھلے لعنت ملامت کریں، اس زمانے میں ان میں کچھ تھا، اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کرتے۔ تمام جہان والوں دیکھو، غلام قوم کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اس شریعت کے ذریعے تمام انسانوں پر فضیلت، تو کیا اس قرآن کے ذریعے سے ہم تمام جہانوں پر فضیلت نہیں پا سکتے؟ ہاں پا سکتے،
کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہی تھا؟ ہم خیر امت نہیں تھے؟ ہمیں شر امت کس نے بنایا؟ ہم تو خیر امت تھے. ہماری وہ طاقت، ہمارا وہ اخلاق، وہ قرآن سے لگاؤ، وہ توحید کے راستے پر ہمارا چلنا، ہم کو انگلی انگلی کس نے بنایا؟ ہم تو ایک مٹھی تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نکالا، ہمیں بھی جہان والوں پر فضیلت، اور آج جہان والے جو ہے نا ہم پر فضیلت پا گئے. آپ دنیاوی حوالے سے دیکھیں، ایک طرف اسرائیل ہے، ایک چھوٹا سا ملک، ایک چھوٹی سی جماعت، ایک طرف تمام دنیا عرب. اب اسرائیل کے مقرر تمام عرب دنیا کی کیسے؟ اس کو تو چھوڑو، 1.80 کروڑ مسلمانوں کو دیکھو، اسرائیل کے مقابلے اس کی کیسے؟ تراج آج اخلاق کے حوالے سے دیکھو، کیا اخلاق کے حوالے سے ہم سب پر فضیلت پاتے ہیں؟ علم کے حوالے سے، حکمتوں کے حوالے سے. اللہ نے تو ہمیں پسند کیا. کنتم خیر امت، تم بہترین امت، تم انسانوں کے لیے نکلے ہو، تم ان کو نیکی کی طرف لاتے ہو، برائی سے دور کرتے. تو یہ خیر امت آج اس حال پر اس کو کس نے پہنچایا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ کیوں پہنچے؟ اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی تھی جن میں واضح آزمائش تھی. بے شک یہ دیکھیں، ان کو اللہ پاک نے آیاتیں دی تھی، ان میں آزمائش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیاتیں نہیں دی، ان آیاتوں سے اللہ میں نہیں آزمایا. کیا ہم دیکھیں ایک دفعہ آیاتوں کو جانیں گے تو آزمائش میں، اگر ان کو اللہ نے آیاتیں دی، ان کے ذریعے سے ان کو آزمایا اور وہ آزمائش میں پاس ہو گئے، وہ غلامی سے نکل گئے، انہوں نے طاقت حاصل کی، وہ نجات یافتہ قوم بنا، تو کیا اللہ نے ہمیں آیاتیں نہیں دی تھی؟ اگر دی تھی تو کیا ان آیاتوں کے ذریعے اللہ ہماری آزمائش نہیں کرتا؟ کیا اس آزمائش میں ہم پاس ہو گئے؟ کیا ان آیاتوں کو، ان سوالوں کو ہم جانتے ہیں؟ اللہ آیاتوں کے ذریعے آج ہماری آزمائش کر رہے ہیں، ان آیاتوں کو ہم جانتے ہیں. جب آپ نہیں جانو گے تو آزمائش کس چیز، کس طرح آزمائش وہ کرو گے؟ یعنی آپ کو کچھ سوالات لیے جاتے ہیں، آپ کو جانچا جاتا ہے، آپ کو سوالات کا پتہ نہیں، تو آپ جواب کس چیز کا دیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آزمائش کے لیے تیار نہیں. بالکل جب تک قوم آزمائی نہیں جاتی، جب تک وہ آزمائش کی بٹی میں آتے نہیں تو پکتے بھی نہیں، اور جب نہیں پکیں گے اس کو آپ اینٹ کہیں گے. کچے اینٹوں پر آپ تعمیرات کریں گے، محلات کھڑی کریں گے، اور ہم بٹی میں جانے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے تو قرآن کی طرف نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ہمیں جانچتا ہے، آزماتا ہے، پرکھتا ہے، ہمیں بولتا ہے ادھر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر تم صحیح ہو، ادھر اپنے آپ کو درست کر لو، ادھر تم ٹیڑھے جا رہے ہو، ہے نا؟ اس لیے ہم قرآن سے پھر دور ہو جاتے. کیوں؟ قرآن جو ہے نا ہمیں آزماتا ہے. اللہ کہتے ہیں کیوں ہمیں آزماتا ہے؟ ہم کو ایسی کتاب دے دو مولوی صاحب جس میں آزمائش نہ ہو، جس میں بس حور و قصور ہو. ایک دم درود میں وہاں پر لاکھوں جو ہے نا حور و قصور. اور قرآن تو یعنی بٹی میں ہم کو مت پکاؤ. اب یار بٹی میں جب آپ اینٹ کو نہیں لے جاتے ہو تو وہ دھوپ پر پکے گا اتنا زیادہ؟ اس کو بٹی میں لے جانا ہوگا. جب تک آپ نے لوہے کو آگ نہیں دیکھا وہ فولاد بنے گا. جب آپ نے اس کو میٹھا نہیں ہے، اس کا کچرا نہیں نکالا، وہ فولاد بنے گا. پھر فرمایا اب اس کے مقابل میں جو کافر لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں نا، وہ پھر اس آزمائش کو نہیں مانتے، وہ آخرت کا جو حساب اس کو نہیں مانتے. بنی اسرائیل کے آگے اللہ کے نبی نے حساب کتاب کا جو ہے نا میزان کو رکھا کہ تم سے بھی حساب کتاب ہوئے گا، ایک ایک چیز کا تم سے پوچھو ہے.
اگر تم پاس ہو گئے تم کو جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا، اور اگر تم فیل ہو گئے تم جہنم لے جاؤ گے۔ دیکھیے جب دیکھا آپ کو سوالات دیے جاتے، اگر پاس ہو گئے تو تم کو نوکری ملے گا، تم کو سند ملے گا، اور اگر فیل ہو گئے تم آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ اب کافروں نے کیا کیا کہ ہم جو ہے نا اس چیز کو نہیں مانتے، حساب کتاب کو نہیں مانتے، کس چیز کا آزمائش، کس کا سوال، کس چیز کا جواب۔ نعوذ باللہ خود پیدا ہوئے ہیں، خود بڑھ رہے ہیں، خود مریں گے، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی خالق ہے، نعوذ باللہ نہ دوسرا۔ انہوں نے کیا بولا کہ ہم کو تو بس ایک ہی بار مرنا ہے اور ہم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ دو بھائی تو پہلی بار تم کو پھر کیوں آپ پیدا ہو گئے اور دوبارہ آپ کیوں نہیں پیدا ہو گئے، یا پیدا کیوں نہیں ہو سکو گے؟ البتہ ہم تو آخرت کے انکاری نہیں ہیں، لیکن ہم نے بھی آخرت کو، حساب کتاب کو بڑا ہلکا سمجھا۔ تمام مذہبیوں نے غیر مذہبی تو نہیں مانتے، جو مذہبی ہے انہوں نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا کہ آخرت میں حساب کتاب ہمارے لیے نہیں ہے۔ جو عیسائی مذہب والے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اگر حساب ہوگا تو یہودی سے ہوئے گا تو مسلمان سے ہوئے گا، دوزخ میں جائے گا تو یہودی جائے گا، مسلم جائے گا۔ یہودی کہتے ہیں نہیں جی، جنت میں ہم جائیں گے، حساب کتاب ہم سے نہیں ہوگا۔ عیسائی دوزخ میں جائے گا، مسلمان کہتے ہیں نہیں جی ہم سے بالکل نہیں ہوگا۔ دوزخ تو بنا عیسائی اور یہودی کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں بنا، ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم جو ہے نا مفت میں جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ بات کریں تو آپ عجیب لگے گا لوگ، اچھا آپ وہ اس جگہ میں تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ ایک عیسائی بول رہا ہے کہ یہودی نہیں جائے گا، یہودی بول رہا ہے کہ عیسائی نہیں جائے گا، اور جب یہی بات ہم اپنے اوپر سوال کریں ہم بھی تو یہ کہتے ہیں۔ البتہ بعض لوگ بالکل نہیں مانتے، پھنس لیا ہمارے باپ داداؤں کا، اگر تم سچے ہو، یعنی ان کو ہمارے سامنے زندہ کر۔ یار نبی علیہ السلام ان کو زندہ کر سکتے؟ بلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تربہ کی قوم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے، یہ اصل میں جو اس طرح کے سوال کرتے یہ وہ مغرور لوگ کرتے، یہ کوئی عقلی حوالے سے یہ سوال نہیں کر رہے، اور عقلی جواب یہ چاہتی بھی نہیں ہے، ان کو اپنی طاقت پر ناز ہے۔ مغرور لوگ ہیں، وہ ایک چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم سے بڑے بڑے زوراور لوگ اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے زوراور، قوم تبع، دوسرے تیسرے، کیا تم ان سے زیادہ زوراور ہو؟ کیا تم ان سے زیادہ مغرور ہو؟ جب اللہ پاک نے ان کو سزا دی، ان کو ہلاک کیا ان کے جرموں کی وجہ سے، تم کو چھوڑے گا؟ یہ مرنا خود ایک مسئلہ ہے، دیکھو خدا کے بندے دوبارہ زندہ ہونا نہیں، یہ مرنا خود اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے ناقص، ہم کمزور، کہ ہم مر رہے۔ یہ مرنا خود جو ہے نا یہ آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ تم ابدی نہیں ہو۔ کسی نے تم کو مارا ہے، جس نے تم کو زندہ کیا اس نے تم کو مارا ہے، اسی نے تم کو مارا، اور وہی تم کو زندہ بھی کر سکتا ہے اور کرے گا بھی۔ جس نے تم کو زندہ کیا اسی نے یہ تم کو مارا نہ چاہتے ہوئے، وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور تمہاری طاقت کچھ کام نہیں دے گا۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ انہوں نے ایسا ہی کیا مگر وہ بچ نہیں پائے۔ کیا اللہ پاک نے آسمانوں کو، زمین کو، جو ان میں ہے عبث پیدا کیا؟ اتنی ہم ایک چیز بھی بناتے ہیں ایک مقصد کے لیے بناتے ہیں۔ اب یہ گلاس انسانوں نے بنایا تو سب کو معلوم ہے ایک مقصد کے لیے ہے نا، یا ایسا ہی عبث بنا، اور اگر یہ گلاس اس مقصد کو پورا نہیں کرے تو وہ اس کی پھر حیثیت نہیں رہتی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات کو عبث پیدا کیا؟
کھیل تماشے کے لیے. نوز باللہ اللہ پاک اپنے دل کو بہلاتا ہے، اس جی بہلاتا ہے ایک مقصد کے لیے. پھر اس کائنات میں جو زمین کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی، پوری کائنات میں، کیا اس کا کوئی مقصد نہیں؟ پھر اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کو برپا کی. پھر اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جاندار، بہت سارے نباتات پیدا فرمائے، اور اس میں انسان کو اعلیٰ درجے پر رکھا. یہ سارا بس پھر اس انسان سے نہیں پوچھا جائے. اتنے ایک لاکھوں قسم کے جاندار، بلکہ کروڑوں قسم کے، تم کیوں افضل ہو ان سے؟ یہ فضیلت تم نے کس طرح پائی؟ کیوں پائی؟ کس مقصد کے لیے فضیلت تم کو ملی؟ اتنا بڑا ذیل رسیدہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا شرف، کوئی مقصد نہیں اس کا. نہیں، ہم نے انہیں حق کے ساتھ پیدا کیا، ایک مقصد کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ. واقعی میں دو سوالات ہیں کائنات میں. یہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی؟ کیوں؟ کس طرح پیدا ہوئی؟ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی، بصیرت دی. ہم آہستہ آہستہ جان رہے کہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی. یہ کائنات پہلے کس طرح تھی؟ یہ زمین پہلے زمین نہیں تھی، آپ کا گولا تھا. اس سے پہلے یہ سورج کا حصہ تھا. پھر آہستہ آہستہ عقل کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کائنات کس طرح پیدا ہوئی. یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی؟ یہ عقل سے کچھ آگے کا سوال ہے. عقل کا پہنچ کس طرح اس حد تک تھا؟ کیوں پیدا ہوئی؟ اس کے اللہ تعالیٰ نے وحی سے ہمیں سمجھایا، وحی کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے. اس مقصد کے لیے کائنات کو پیدا کیا. جس طرح عقل کے ذریعے آہستہ آہستہ ہم جان رہے کہ کائنات ایک خالق، اس کا ایک خالق، یہ کائنات ابس نہیں ہے، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس میں حکمت. اسی طرح وہی ہمیں سمجھا کہ یہ کائنات پھر ایک کھلی آواز میں مقصد رکھتے ہیں کہ کیوں یہ پیدا ہوا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، کیونکہ اکثر لوگوں کا وہی پر ایمان نہیں ہے، اور جن کا ایمان ہے وہی کو نہیں جانتے. اکثر لوگوں کا وہی پر، یہ کیوں کا جواب وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا. اکثر لوگ وحی کو مانتے نہیں، جو مانتے ان میں سے اکثر جانتے نہیں. اس لیے یہ کائنات ان کو ابس ایک کھیل تماشا نظر آ، کھاؤ پیو عیش کرو بس مر جاؤ، روز باللہ، اس کے آگے کچھ بھی نہیں. یہ جہالت ہے. اگر کائنات میں آدمی غور کرے، ہم گلاس میں غور کرتے تو ایک مقصد پاتے، ایک ایک چیز میں غور کرتے اپنے بنائے ہوئے، اس میں ہم حکمت پاتے ہیں، مقصد پاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں پیدا کی، اتنی بڑی کائنات، اس کا کوئی مقصد، اس میں کوئی حکمت نہیں. بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقررہ وقت، فیصلہ ہوئے گا، حساب کتاب ہوئے گا، حساب کتاب ہوئے گا. یہ انسانوں کو جو آزادی ملی ہے، یہ جو ان کو اختیار ملا ہے، یہ جو اپنی آزادی اور اختیار کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اس آزادی اور اختیار اور طاقت سے ظلم کر رہے ہیں. اللہ کی زمین کو انہوں نے ظلم سے بھر دیا. یہ جو لوگوں کی تلفیہ کر رہے ہیں، یہ جو اپنے خالق سے دور جا رہے ہیں، ان سے حساب نہیں ہوگا. 20 اس نے قتل کیے، کوئی سے حساب نہیں ہوگا. اناج کو ذخیرہ کیا، لوگوں کو بھوک سے مروایا، ان سے حساب نہیں ہوگا. لوگوں کی معیشت کو نچوڑ دیا، رکھ دیا، ان سے حساب نہیں ہوگا. اور اپنے رب سے جو ہے نا، رب سے یہ دوری اختیار، ان سے حساب نہیں ہوگا. اور اپنے رب کے ساتھ، خالق کے ساتھ انہوں شریک ٹھہرنے سے حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ مفت بھی چھوٹ جائے گی. جس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا کام نہیں آئے گا، ہم تو کہے گا بالکل کام آئے گا. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. جتنے ہم گناہ ہم نے کیا، سارے رسالے، ان کا کفارہ ادا ہوا. کس نے ادا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہودی کہتے کہ نہیں جی، جو ہمارے نبی ہے، جو ہمارے بڑے پیشوا ہے، قائد ہے، وہ ہمارے لیے کافی.
مسلمان کہتے جی نہیں جی جو ہمارے ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے. کیا وہ ہم نے 20-30 قتل کی؟ سرکار دو جہاں تو ہے نا, اللہ اس کی شفاعت سے ہم کو محروم نہیں کرے. سرکار دو جہاں مجھے جنت میں لے جائے. کیا وہ اگر میں نے پاکستان کا سارا چینی چوری کی اور ایک کا 10 بیچا اس کو, پھر جاؤں گا عمرے پر ادھر جو ہے نا جالی مبارک کو جو ہے نا جوڑوں گا اور اللہ کا نبی مجھے بخشوائے, اس میں کیا؟ دوسری بھی کہتے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کم لائے گا, ہم کہتے نہیں جی اس آیات کو ہم نہیں مانتے. بالکل ہر دوست دوسرے کا کام آئے گا. وہ ایک حافظ قرآن میرا دوست, میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں, اس حافظ قرآن کا میں سپورٹر ہوں, اور پھر میں جو ہے نا خود ایک بدکار آدمی ہوں, میں خود ایک بدکار آدمی ہوں. وہ میرا جو حافظ دوست وہ میرا کام آئے گا, 10 آدمیوں کا وہ کام آئے گا, 10 آدمیوں کا. وہ ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے ایسا جو ہے نا دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوئے گا, اپنے دوستوں کو جو ہے نا نہیں چھوڑے گا. میں ہوں اور تم جہنم میں جاتے. ہم اس آیات کو نہیں مانتے. اس کو فلان روایت نے کینسل کیا, منسوخ ہے. تم زیادہ قرآن کو جانتے ہو, ہم زیادہ جانتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں مذہبی آدمی خیر کا آدمی نہیں ہوتا. انسانوں کو آپ دیکھیں مذہبی آدمی کو بڑا غرور صرف اس پر کہ ہم بغیر عمل کے جو ہے نا جنت میں جائیں گے. صرف ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان عمل میں کافی. جبکہ قرآن مجید میں ایمان اور عمل دونوں کو لازم اور ملزوم ٹھہرایا گیا. ایمان عمل صالح, ایمان عمل صالح, یہی تعلیمات انجیل میں ہے, یہی تعلیمات جو ہے نا تورات میں. ہر نبی آتا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کو لازم اور ملزوم ٹھہراتا ہے, اور وہ اکساتا ہے اچھے ایمان پر اور اچھے اعمال پر. جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا, اور ہم کیا کہتے نہیں بالکل کام آئے گا. نہ ان لوگوں کو مدد پہنچے گی, ہم کہتے ہیں کیوں مدد نہیں پہنچے گی, کیوں مدد نہیں پہنچے گی؟ بالکل پہنچے گی. وہ فلان آدمی نے 70,000 کلمہ شریف پڑھا تھا, 70,000. ایک قبرستان سے گزر رہا تھا, اس کو کشف ہوا وہاں پر وہ جہنم میں جل رہا تھا. اس نے اپنے 70,000 کلمہ اس کو بخشوائے. اگلے دن خواب میں دیکھا وہ جنت میں, کیوں مدد نہیں کرے گا؟ ایسا سنا آپ لوگوں نے. اب ہمیں حیران ہے کہ وہ باتیں صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, بھائی تطبیق تو دے دو نا. چلو ہم نہیں سمجھتے. اس آیات میں ہم دیکھو ترجمہ بھی آپ نے کیا, ترجمہ آپ نے کیا ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا, نہ ان لوگوں کو مدد پہنچے گی, مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ کس پر رحم فرمائے؟ ابو جہل پر رحم فرمائے گا, فرعون پر رحم فرمائے گا, فرعون کے ساتھیوں پر رحم فرمائے گا, قاتل پر رحم فرمائے گا, رشوت خور پر وہ فرمائے گا, سود خور پر. اللہ کس پر رحم فرمائے گا؟ اللہ کس پر مہربان ہے؟ تو اس کا بھی تو قرآن مجید نے بتایا نا. آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھیں, کس پر اللہ کا غضب ہے, کس پر اللہ کا رحم. جب یہودی اپنے راستے سے ہٹے بنی اسرائیل, اللہ نے اس پر غضب نہیں کیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. آیات میں لوگ پڑھتے نہیں پڑھتے, سورہ بقرہ میں لوگوں نے پڑھا. تو بھائی اللہ کا رحم جس پر ہوگا اس کی مدد ہوئے گی, اس کی شفاعت ہوئے گی, اس پر کرم ہوگا, اس کی مدد ہوگی. وہ کون ہے جس پر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ آؤ قرآن سے اس کو سیکھ, آؤ قرآن سے اس کو سیکھ. ضرور مدد ہوئے گی, مگر کس کی؟ جس پر اللہ نے رحم کیا. ضرور ایک اچھا آدمی دوسرے کے کام آئے گا, کس کا؟ جس پر اللہ نے رحم کیا. اللہ نے کس پر رحم کیا؟ جاؤ قرآن کو کھولو, آپ کو خود پتہ چلے گا. بے شک وہ بڑا زبردست رحم والا ہے. اللہ کی واقعی رحم سے ہم کبھی بھی نا امید نہیں, اور ہمیں نا امید ہونا بھی نہیں چاہیے.
یہ اسی کا رحم ہے، آج ہم جیے۔